بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 سورہ آل عمران۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فلما پس جب، وضعتها جنا اس کو، پیدا کیا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ چل رہا ہے نا، تو مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، نظر مانی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظر انہوں نے مانی ہوئی تھی۔ فلما وضعتها، پھر جب اس کو جنا یعنی جب بچہ پیدا ہوا، قالت رب انی وضعتها، کہنے لگی اے میرے رب یہ میں نے جنا ہے انسا لڑکی کو، یعنی ان کو امید لڑکے کی تھی کیونکہ لڑکے ہی جو ہیں وقف کیے جاتے تھے اس میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو اب وہ بچی پیدا ہوئی تو اب وہ اللہ سے کہہ رہی ہیں، قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے وضعتها میں نے تو اس کو جنا ہے انسا لڑکی، یعنی لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہی تھا لیکن وہ اللہ سے بات کر رہی ہیں۔ واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا، جو اس نے پیدا کیا، اللہ تو خوب جانتا ہے نا جو اس نے پیدا کیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے لڑکا، مذکر اسی سے بنا نا ذکر سے، اور وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے لڑکا، كَالْأُنثَىٰ لڑکی کی مانند، انثیٰ مؤنث اسی سے بنا ہے، مذکر مؤنث تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا۔ کل انسا، کل کا مطلب ہے مانند، کا کاف زبر کا یہ مانند کے لیے آتا ہے، آپ نے پہلے پڑھا نا کا مثالی مثال کی مانند، یہ ہے مانند انسا لڑکی کے، لڑکا نہیں ہے مانند لڑکی کے، یعنی لڑکا لڑکیوں والے کام تو نہیں کر سکتا اور لڑکیاں لڑکوں والے کام نہیں کر سکتی۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتُہا رکھا نام اس کا، سمیتو میں نے نام رکھا ہے اس کا یعنی اس بچی کا، مریم۔ اب والدہ ان کی بات کر رہی ہیں مریم کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذها اسے پناہ میں دیتی ہوں، اعوذ پڑھا نا آپ نے، میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، اعیذها میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری، یعنی اس بچی کو اللہ پاک سے کہہ رہی ہیں وہ، اس بچی کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی اپنی نسل کو وہ کس کے حوالے کر رہی ہیں، اللہ کے حوالے کر رہی ہیں اور اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے، شیطان مردود کے شر سے بچا کے میں آپ کی پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔ دوبارہ سن لیں، فلما وضعتها پس جب جنا اس کو، قالت کہنے لگی رب اے میرے رب انی بے شک میں نے وضعتها جنا ہے اس کو انسا لڑکی، بے شک میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، واللہ اور اللہ
اعلم خوب جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا کل انثی لڑکی کے برابر، وانی اور بے شک میں نے سمیتہا نام رکھا اس کا مریم مریم، وانی اور بے شک میں اعیذہا پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا آپ کی، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچا کر آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب یہ والی جو آیت ہے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جو ہمارا کل شروع ہوا تھا اس کا ذکر ہے کہ مریم کی والدہ جو تھی نا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ایک دن ان کی والدہ کا نام جو تفاسیر میں آتا ہے حنہ ان کا نام تھا، تو یہ جو حلوے والی ہے نا، حنہ بنت فاقوس، تو ان کی جو ایک مفسر ہیں اسحاق، محمد بن اسحاق، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوغا دے رہی ہے، تو ان کے دل میں نا ایک جیسے جوش اٹھتا ہے، انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اولاد کی امید لگ گئی۔ جب انہیں اولاد کی امید لگ گئی تو انہوں نے پھر نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی میں اسے اپنے گھر کے کام نہیں کرواؤں گی، گھر میں اس کو اپنے جیسے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا یہ ہمارا سہارا ہے بڑھاپے کا یہ وہ، تو وہ کہتی ہے میں گھر کے لیے نہیں رکھوں گی ان کو، میں اللہ کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ تو اس میری مخلصانہ نظر کو قبول فرما، تو میری دعا کو بھی سن رہا ہے، تو میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ اب انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی ہے، تو لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے تھا۔ تو عاجزی کے طور پر پھر اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ میں نے تو اسے تیرے نام پر وقف کر دیا تھا، میں تو وقف کر چکی تھی اور یہ تو اب لڑکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا تھا، کیا پیدا کیا تھا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے اپنی مجبوری بیان کر رہی ہیں کہ آپ کے لیے میں نے یہ نظر مانی تھی لیکن اب یہ تو ایسا ہوا۔ تو اس سے پھر بھی انہوں نے اللہ سے یہ بات کی کہ اللہ، اور ساتھ انہوں نے اللہ سے یہ اپنی مجبوری بھی بیان کی کہ اے اللہ پاک، مرد جو ہوتا ہے لڑکا جو ہے وہ تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا نا، تو پھر بھی وہ کہتی ہیں میں اب اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے جو دعائیں کرتی ہے وہ کتنی قبول ہوتی ہیں۔ تو ماؤں کو جب امید لگ جائے بچے کی، جب مائیں پریگننٹ ہوں تو ان کو خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، دین اور دنیا دونوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، شیطان مردود سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اس کے شر سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں میں چند لوگ ہی ہوں گے ایسے جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر صرف یہی خیال رکھا جاتا ہے جی صرف خوراک اچھی دے دی جائے اور خوش رکھا جائے اور احتیاطیں کی جائیں، لیکن یہ کم ہی مائیں سوچتی ہیں کہ جو میرا آنے والا بچہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیسے رابطہ مضبوط کرنا ہے، اس کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، وہ پھر اتنا زیادہ جیسا کہ اہتمام ہونا چاہیے دعاؤں کا وہ کم ہو جاتا ہے، زیادہ تر دوسری باتوں پر توجہ دے دی جاتی ہے جو ظاہری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے ظاہری طور پر بھی انسان کو کرنا چاہیے اہتمام اپنا ساری باتوں کا، لیکن روحانی طور پر بھی آپ خیال رکھیں، ہر ماں اپنے بچے کے لیے جو دعا مانگتی ہے
احادیث میں آتا ہے کہ جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے نا، روح ڈالی جاتی ہے، تو فرشتہ جو آتا ہے وہ لکھتا ہے آ کر کہ اس کا رزق اتنا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا، شقی یا سعید، مطلب شقی کہتے ہیں بدبخت کو جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور سعید کہتے ہیں خوش بخت کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا فرشتہ لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ماں کیا دعا مانگتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کیا دعا مانگتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ گواہی لیتے ہیں فرشتے کی کہ اس کی ماں کیا دعا مانگتی ہے۔ پھر جو ماں نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں نا، وہ اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ہو جاتی ہیں، اور ان کے ثمرے پھر اولادوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے ماں، تو ان کی اپنی اولاد کی فرمانبرداری کی، صالح ہونے کی، نیک ہونے کی، اس طرح کی دعائیں مانگیں جو کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، اللہ کا فرمانبردار بندہ ہو۔ تو ظاہر ہے جب وہ اللہ کا فرمانبردار ہوگا تو ماں کا بھی ضرور ہوگا۔ ایسی دعائیں ماؤں کو مانگنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ پریگننسی میں جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ روحانی طور پر آپ اپنے بچے کو غذا دیں گی، ویسا ہی بچہ مضبوط عقیدے کا پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں اب ایک تو بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو تب بھی ان کو وہ ماحول نہیں ملتا جو کہ دینی ماحول ہوتا ہے، لیکن پیدائش سے پہلے تو آپ دے سکتے ہیں نا دینی ماحول۔ وہ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ماں اس دوران میں کوئی فضول چیزیں مت دیکھے، کوئی فلمیں، کوئی گانے، کوئی ایسی چیزیں جو کہ شیطان کی پسندیدہ ہیں، وہ ان سے دور رہے۔ قرآن زیادہ پڑھے، کیونکہ جو ماں بولتی ہے، جو ماں دیکھتی ہے، وہ پیٹ میں بچہ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے گود میں بچے کو لیا ہوا ہے نا۔ آپ اپنے بچے کو آپ لوری سناتی ہیں تو وہ سنتا ہے نا پیدائش کے بعد، کیونکہ آپ کی گود میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کی گود میں ہی ہے۔ تو اپنی گود کے بچے کو جو آپ سناؤ گے اسے اندر آوازیں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا جب برین بنتا ہے، جب اس کا ہارٹ بنتا ہے، جب اس کا جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس دوران جو غذا ماں کھاتی ہے وہ بھی اس کو ملتی ہے، اور جو روحانی طور پر جو ماں پڑھتی ہے وہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ تو آپ اگر بڑے بڑے بزرگ اور محدثین اور فقہا کے حالات زندگی پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ان کی ماؤں کا رول ہے۔ کوئی ایسا ولی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا عالم اور محدث اور فقیہ نظر نہیں آئے گا جس کی ماں جو ہے اس کی بیک پر کھڑی نہ ہو۔ تو مائیں آج کی اگر کھڑی ہو جائیں اپنے بچوں کی پشت پر، اپنے بچوں کو کچھ بنانے کے لیے تہیا کر لیں کہ ہم نے ان کو نیک ماحول عطا کرنا ہے، تو وجہ کوئی نہیں ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ سلجھ نہ جائیں۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں صحیح بخاری کے، وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے ان کا محدثین میں۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ حافظہ قرآن تھیں، تو وہ اپنے بچے کو جب وہ حمل سے تھیں تو وہ اپنے بچے کو سارا دن قرآن سناتی رہتی تھیں، اور چکی بھی پیس رہی ہوتی تھی تو قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نور نظر، آپ بھی سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھیں، گھر کے کام کرتی رہتی تھیں اور قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ تو دیکھیں نا پھر کیسی صالح اولادیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو میں نے یہ اثر دیکھا ہے اپنی خاندان میں بھی، میں نے دیکھا ہے۔ ہماری دادی جان بھی ماشاءاللہ سے بہت صالح اور نیک خاتون تھیں، وہ بھی چکی پیستی تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں قرآن ہی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھیں۔ تو الحمدللہ ان کی سارے اولادیں جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں، عبادت کی طرف بڑا رجحان ہے ان کا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اب آگے جو نسل در نسل پھر یہ باتیں کم ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ رجحان پھر کم ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جو یہودی ہیں نا، یہودی اپنی خواتین کو، شاید آپ نے سنا بھی ہو یا پڑھا بھی ہو، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اچھا خاصا وہ تحقیق کر کے لکھا گیا تھا، اس میں انہوں نے بتایا
کہ یہود جو ہیں اپنے بچوں کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں. جب بھی ان کے ہاں کوئی عورت جو ہے امید سے ہوتی ہے تو وہ اس عورت کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک کورس رکھا ہوا ہے، اس کورس کے اس کو داخل کروا دیتے ہیں. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ میتھمیٹکس جو ہیں وہ کرواتے ہیں عورت کو، ایکسرسائزوں بھی کرواتے ہیں، اور اپنی مذہب کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری اس کو دوبارہ سے ساری یاد کروائی جاتی ہیں، سنوائی جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اکنامکس اور میتھ جو ہے نا اس عورت کو کروایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ تحقیق ہے کہ حمل کے دوران عورت جو ہے جس قسم کا لٹریچر پڑھے گی بچے پر اس کا اثر ہوگا. اگر وہ زیادہ سے زیادہ میتھ کرے گی اور اکنامکس کی چیزیں پڑھے گی تو دنیا کی معاشیات پر چونکہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت دنیا کی پوری اکانومی پر قابض ہیں، اور پوری دنیا کی اکانومی اس وقت یہود کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے وہ ایسے بچے جو ہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ میتھس کے ماسٹر ہوں اور اکنامکس کے ماسٹر ہوں، تاکہ بڑے ہو کر وہ اچھے کاروباری جو ہیں بن سکیں اور دنیا پر حکومت کر سکیں. تو یہ بڑی تحقیق کے بعد آرٹیکل انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ اپنی ماؤں کو اسپیشل کورسز کرواتے ہیں، اور ہم اپنی ماؤں کو کیا کرتے ہیں، بستروں پر لٹا دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ بس وہ ٹی وی دیکھتی رہیں، رسالے پڑھتی رہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھتی رہیں. جی طبیعت خراب ہے تو وقت گزارنا ہے تو یہ کام کرتے رہیں. تو جب اتنا ناچ گانا ماں دیکھے گی، اتنے ڈرامے شرامے ماں دیکھے گی، تو پھر بچہ بھی اسی کے اثرات کے تحت پیدا ہوگا. آپ دیکھیں روحانیت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے ماں کو حمل ٹھہر جاتا ہے تب سے یہ روحانیت جو ہے شروع ہو جاتی ہے. تو چاہیے یہ کہ ماؤں کو نیک ماحول ملے، مائیں جو ہیں وہ کانشیسلی عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں، قرآن زیادہ پڑھیں، تھوڑا بلند آواز میں پڑھیں تاکہ اس کا بچہ بھی سنے، اور اپنی روحانیت کو مضبوط رکھیں. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو، ابھی چھوٹی سی 1 دن کی بچی ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں وہ دے رہی ہیں، شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچا رہی ہیں اور اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں. تو ہمیں بھی یہی کام کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، اپنے بچوں کو، اپنی ان نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں. اب جو ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، ان کو روزانہ، ہر ماں کا کام ہے کہ روزانہ شیطان مردود سے بچا کے اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا پڑھے کہ اے اللہ میری اولاد کی اور اس کی نسل کی شیطان مردود سے کے شر سے حفاظت کرنا، اور میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں. یہ چیزیں مائیں جب اپنے بچوں کے ساتھ کریں گی تو انشاءاللہ بڑے اچھے اثرات جو ہیں آپ کو ظاہر اپنی آنکھوں سے بھی آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، یہ بات جو ہے دوسری طرف نکل گئی، بات مریم علیہ السلام کی چل رہی تھی. تو اب کیا ہوا، مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا. تو اس کا جو ہے نا ان کی زبان میں اس کا معنی عابدہ کے معنی میں آتا ہے. عابدہ ہوتا ہے عبادت کرنے والی، تو مریم کا مطلب یہی تھا کہ عبادت کرنے والی. تو اس لڑکی کو پھر انہوں نے اپنی نظر پر وہ قائم رہیں والدہ ان کی، اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں حتی الامکان جو ہے نا اللہ کے لیے ہی وقف رکھوں گی، تو اللہ کی عبادت کے لیے، خانہ خدا کی خدمت کی عبادت کے لیے میں وقف رکھوں گی. تو بہرحال وہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر بنی اسرائیل کی عبادت خانہ میں پہنچیں، اور وہاں کے جو عابدین اور مجاورین تھے، یہ آوازیں آ رہی ہیں کچھ بڑی زور زور سے. کسی کا مائک کھلا ہے، میرا خیال ہے مسرت بھابی کا کھلا ہے. اچھا جی، تو ذرا بند کر لیجئے. تو اس لیے وہ اپنے وہاں پہنچی ہیں عبادت خانہ میں. تو وہاں پر ان کے جو وہاں آپ کو پتہ ہے نا، یہ لوگ ان کے ہاں عبادت خانوں میں جو اپنے رہبانیت کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ عبادت خانے کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے. تو وہاں کے جو مجاور اور عابدین تھے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. زکریا علیہ السلام بھی وقف تھے، وہ تو پیغمبر تھے نا زکریا علیہ السلام. تو ان سے انہوں نے جا کر کہا، اور وہ مریم علیہ السلام کے خالو بھی لگتے ہیں. تو ان سے انہوں نے ان کو بھی کہا کہ میں نے اس لڑکی کو خاص
اللہ کے گھر کے لیے میں نے نظر مانی تھی، تو اس لیے اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں اس کو لے آئی ہوں، آپ لوگ اس کی پرورش کریں۔ چنانچہ عمران جو تھے مریم کے والد جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی عبادت گاہ کے امام تھے، تو لیکن وہ فوت ہو چکے تھے۔ مریم کے اب اس وقت ان کی اب کفالت کی ضرورت تھی، تو کفالت جو ہے وہ اب سب سے زیادہ جو کفالت قریبی شخص کرتا ہے نا، جتنا کوئی قریبی ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو اب ان کو یہ تھا کہ اس کی کفالت اب کون کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور صورت میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ وہ ڈالی گئیں، قرہ ڈالا گیا، کلمیں ڈالی گئیں۔ اس وقت کلموں کے ذریعے سے قرہ ڈالا جاتا تھا۔ یہ قلم جو ہوتے تھے ان کو لکڑی کے بنے ہوئے قلم ہوتے تھے، آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں، تو وہ قلم جو تھے وہ بہتے پانی میں بہا دیے جاتے تھے، تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتا تھا وہ قرے میں ہار جاتا تھا، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ سے اوپر کو الٹ سائڈ پر چلتا تھا، اپوزٹ سائڈ پر چلتا تھا، تو وہ قرہ جیت جاتا تھا۔ تو مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے بہت سے امیدوار تھے، کیونکہ وہ ایک مقدس مشن کے لیے نظر مانی گئی تھیں، تو کئی لوگوں نے کہا، خواہش ظاہر کی کہ ہم ان کی کفالت کرتے ہیں، لیکن قرہ جو تھا وہ کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت زکریا ان کے خالو بھی تھے، تو کفالت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی۔ تو اپنی دوسرا وہ انہوں نے مریم ان کو پھر مل گئیں۔ بعض روایات کی میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک انا یعنی دودھ پلوانے والی جو تھی اس کو رکھا اور دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہیں ہوئی، اللہ پاک نے انہیں بڑا اسپیشل بچہ بنایا تھا، اور وہ خود ہی یعنی جلدی سے جلدی پروان چڑھ گئیں اور اٹھنے بیٹھنے لگیں، اور اتنا زیادہ ان کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے ان کی ذمہ داری لے لی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ اب ان کی والدہ بے شک لڑکی پیدا ہو گئی تھی، لیکن ان کی والدہ اپنی نظر پر قائم رہیں اور اللہ کے حضور ان کو پیش کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بڑا اچھا قبول کیا۔ فتقبلها، پس قبول کیا اس کو، ربوہا، اس کے رب نے، بقبول حسن، بہت اچھا قبول کرنا، وانبتہا، اور ان کو نشو نما دیا، نباتاً حسناً، بہت زیادہ اچھی نشو نما دینا۔ اللہ پاک نے یعنی ان کی نہایت اچھی نشو نما کی اور اچھے انداز میں ان کو قبول کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہا، جب بھی داخل ہوتے علیہا اس پر، اس کے پاس، یعنی زکریا المحراب، زکریا اس کمرے میں محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو پاتے اس کے پاس رزق۔ قال، کہا، یا مریم، اے مریم، ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ قالت، وہ کہنے لگیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اب یہ دیکھیے معجزات کا ظہور ان کے بچپن سے ہی شروع ہو گیا ہے کہ ان کو اللہ نے پروان چڑھایا، بہت اچھا، پہلے اللہ نے ان کو قبول کیا۔ ان کی والدہ کی یہ حسن نیت تھی نا، ان کی والدہ کا جذبہ تھا، حسن نیت تھی، انہوں نے جب اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق جوڑا تو اللہ نے بھی ان کو قبول کیا، بڑا اچھا قبول کیا۔ تو اب اللہ ان کو خود، جب انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی نا اپنی بچی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے اچھے انداز میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ وَأَنبَتَهَا، پروان چڑھایا اس کو، نباتاً حسنا، بہت اچھا پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، کفیل بنے اس کی۔ تو اب یہ جو قرآن اندازی ہے زکریا علیہ السلام کے حق میں جب نکلی، تو زکریا علیہ السلام ان کو ایک کمرے میں جس میں رکھا نا، جب باہر جاتے تھے تو باہر سے وہ تالا لگا کے چلے جاتے تھے حفاظت کی خاطر۔ وہ اب انہیں تالا لگا کے باہر چلے جاتے تھے، تو اندر جو مریم علیہ السلام ہوتی تھیں، پھر جب وہ باہر سے آتے تو آ کر اپنا
قفل جو ہے وہ کھول لیتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اب قفل وہ اس لیے لگاتے تھے کہ کھانا پانی اندر دے جاتے تھے ان کو، اس لیے لگاتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس نہ آئے۔ تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب اندر آئے، انہوں نے تالا کھولا، اندر آئے تو مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود تھے۔ اب وہ اس کمرے میں کوئی آ تو سکتا نہیں تھا، تو ان کے علاوہ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ مریم کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ اور وہ پھل بھی کون سے تھے؟ بے موسمی پھل تھے، وہ موسم بھی نہیں تھا ان پھلوں کا۔ تو اکثر یہ چیز جو تھی نا پیش آئی، ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ پیش آتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مریم کو بے موسمی پھل مل جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اب آگے اس معجزے کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ پاک مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ وہ اب آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ مریم علیہ السلام جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پیغمبر تھیں، نبی تھیں؟ کیونکہ نبیوں کے پاس ہی وحی آتی ہے اور نبیوں کے پاس ہی فرشتے آتے ہیں، تو کیا وہ بھی نبی تھیں؟ تو مشہور قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھیں، وہ ولیہ تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں۔ ولی کی مؤنث ولیہ، دوست، اللہ کی خاص قرب حاصل تھا ان کو۔ تو یہ کرامات اولیاء جو ہیں، چونکہ یہ اکثر ظاہر ہوتی ہیں کرامات اللہ کے ولیوں سے، تو اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو نبوت نہیں دی گئی، بلکہ وہ بس کرامات جو ہیں ان کے ہاں وہ ظہور ہوئیں۔ کرامات یہی تھیں کہ بے وقت اور بے موسمی پھل آ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص توجہ ہے وہ مریم علیہ السلام پر تھی، اور اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ رب جو کہ بغیر حساب کے، بغیر موسم کے مریم کو رزق دیتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس سے اولاد کی دعا کروں کہ وہ مجھے بے موسمی اولاد دے گا۔ کیونکہ زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ مکمل ان کا سر بال سب سفید تھے اور ہڈیاں جو تھیں کمزور ہو چکی تھیں۔ آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم کل یہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھے، اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو شیطان مردود سے بچا کر اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔